بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ کا کرم، اللہ کی توفیق، اسی کا فضل، اسی کی مہربانی۔ بہت ساروں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانیاں بھی دیں، جانور بھی قربان کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملنا ہے، وہ تو یقیناً ضرور ملے گا۔ اللہ ہمیں پوری امت کو اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ بزرگان محترم، قربانیاں تو گزر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے پورے گھرانے اور آپ کے پورے اہل، آل و عیال نے جس طرح کی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، جس کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا، بلکہ ایک مسلمان کو ہر وقت حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت ابراہیم کے اہل، گھر، خاندان والوں کو یاد کرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت تو فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ توفیق کے مطابق سنت و نفل پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ صرف حضرت ابراہیم کو نہیں یاد کیا جاتا، حضرت ابراہیم کے گھر، خاندان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پروردگار، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اور ان کے گھر، خاندان والوں پر بھی یہ خاص رحمتیں نازل فرما، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم پر اور ان کے خاندان پر نازل فرمایا تھا۔ بے شک آپ ہی قابل تعریف ہیں، اور آپ ہی بزرگ، بلند، بالا تر ہیں۔ ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھ کر حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کے خاندان و گھرانے کو یاد کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے خاندان و گھرانے نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بہت سارے سبق چھوڑے ہیں، بہت ساری عبرتیں چھوڑی ہیں، بہت ساری نشانیاں چھوڑی ہیں۔ سب سے بڑی عبرت، سب سے بڑا سبق، سب سے بڑی نصیحت جو حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم کے پورے گھرانے نے بعد والوں کے لیے چھوڑی ہے، وہ ہے اللہ کے حکم کی بڑائی، کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ سب سے بڑے ہیں، ویسے اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کا حکم جب آئے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو پورا کیا جانا چاہیے، ہر حال میں کیا جانا چاہیے، چاہے جتنی بھی مشقت ہو جائے، چاہے جتنی بھی قربانی ہو جائے، چاہے جتنا بھی مجاہدہ ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم تو ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکم کو توڑا نہیں جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ توڑ سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی سبق حضرت ابراہیم نے، بلکہ حضرت ابراہیم کے پورے گھر، خاندان نے پوری امت کو دیا ہے۔
کہ تنہا اکیلی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے کر شام کی اس ہری بھری سرسبز شاداب زمین کو چھوڑ کر مکے کے سنگلاخ علاقے میں جہاں پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں، ایسی جگہ میں ایک تنہا عورت کا اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آنا اور اکیلے زندگی بسر کرنا تصور سے باہر کی بات ہے۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ دور دور تک، جہاں انسان تو دور کی بات، جانور پرندے تک آباد نہ ہو، ویسی جگہ میں ایک اکیلی عورت نے کیسے زندگی کے وہ دن رات کاٹے ہوں گے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، صبح ہوتی ہوگی، جب دن کی روشنی ہوتی، سورج نکل پڑتا اور سورج کی تمازت اور گرمی، اس کی چمک پتھروں کو گرم کر دیتی، تو حضرت حاجرہ جس نے اپنے بچے کو نیچے لٹایا تھا، بچے کو جہاں لٹایا وہ زمین بھی گرم ہو چکی ہے، حضرت حاجرہ جہاں بیٹھی ہیں وہ بھی زمین گرم ہو چکی ہے۔ مجبور ہو کر حضرت حاجرہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہوں گی اور شاید کھڑ نہیں پاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ گرمی کی وجہ سے بیٹھنا مشکل، کھڑنا مشکل۔ تو شاید حضرت حاجرہ اللہ سے دعا مانگتی کہ پروردگار شام کب ہوگی، سورج کب ڈھلے گا، جب ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں کب چلیں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد شام ہو جاتی، سورج ڈوب جاتا، اندھیرا ہو جاتا، وہ پتھریلی زمینیں جو گرم ہو چکی ہوتی تھی وہ شاید ٹھنڈی بھی ہو جاتی۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی اور اندھیرا بڑھنے لگا، حضرت حاجرہ کے لیے ایک ہولناک منظر تھا کہ چاروں طرف کالے کالے پہاڑ، اندھیرا، ہولناک اندھیرا، دہشت ناک اندھیرا، ہوائیں چلیں اور وہ پتھروں سے پہاڑوں سے ٹکرائیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہوگی، اور اس آواز سے حضرت حاجرہ کا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا، اور حضرت حاجرہ پتہ نہیں رات میں سوتے سوتے کتنی دفعہ اٹھ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہوں، اور شاید حضرت حاجرہ رات کے اس اندھیرے کو دیکھ کے دعا مانگتی تھی کہ اللہ یہ اندھیرا کب چھٹے گا، صبح کا اجالا کب ہوگا۔ صبح کا اجالا ہوتا تو اندھیرا مانگتی تھی اور اندھیرا ہو جاتا تو اجالا مانگتی تھی۔ اکیلی ایک عورت، اس کی یہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بچے سے، اپنی بیوی سے دور رہنا، پھر اس چھوٹے سے بچے کے پل کر جوان ہونے، بڑے ہونے اور ایک عمر کو پہنچنے کے بعد خود اسی کو قربان کر دینا، اس کو قربان کرنے کے حکم کو پورا کر دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت حاجرہ نے ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ زندگی بڑی نہیں ہوتی ہے، دنیا بڑی نہیں ہوتی ہے، دنیا کی چیزیں بڑی نہیں ہوتی ہیں، یہاں کا ساز و سامان، یہاں کی راحت، یہاں کا تھوڑا سا عیش، یہاں کی تھوڑی سی لذتیں، یہ بڑی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا حکم بڑا ہوتا ہے، اللہ کا امر بڑا ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم، اللہ کا امر ہر حال میں پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی مشقت اٹھانا پڑے۔ یہی بات حضرت ابراہیم کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی، اور آیتوں میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا، کھول کے سمجھایا۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے مشقت اٹھاؤ، مجاہدہ برداشت کرو، قربانیاں دو، تکلیفیں برداشت کرو، اللہ کے لیے مشقت اٹھاؤ، مجاہدہ کرو، کہ جب اللہ کے حکم کا پورا کرنا ضروری ہے، اس حکم کے پورا کرنے میں اگر تمہیں کوئی مشقت پیش آتی ہے، کوئی دشواری پیش آتی ہے، فجر کی نماز کا اٹھنا، فجر کی نماز کو اٹھ کر مسجد کی طرف آنا، نماز کا ادا کرنا انسان کے لیے آج کل کے ماحول میں تو اور زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ راتوں کو جاگنا، دیر تک جاگنا، دیر سے سونا، یہ عادت بنتی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں فجر کو اٹھنا،
دشوار لگتا ہے. علامہ اقبال نے بڑے عجیب بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر بوجھل وزن بھاری، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. گویا اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. کہ فجر کی نماز کا ادا کرنا انسان کے لیے بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اس فجر کے اٹھنے میں ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور وہ نور اور روشنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہیں وہ نور اور روشنی ملے گی حشر کے میدان میں. حشر کا پورا میدان اندھیرا ہے جی گھٹا ٹوپ اندھیرا. اس اندھیرے میں انسان کے پاس اپنی روشنی ہوگی. جیسے اندھیرے میں آدمی اپنا ٹارچ لے کے چل رہا ہو، تو اس طرح گویا ہر آدمی کے اپنے ہاتھ میں اپنے پاس روشنی ہوگی. اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ نور ان کے سامنے سامنے ہوگا. وہ نور جو آپ کو حشر کے میدان میں ملے گا، وہ نور یہاں فجر کی نماز میں بڑھتا ہے، فجر کی نماز میں ملتا ہے، فجر کی نماز میں آنے والے کو دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف آنے والوں کو کہ کل اللہ جل شانہ ان کو نور تام عطا فرمائیں گے. اگر یہاں یہ روشنی نہیں لے پائیں گے. قرآن پاک نے منظر کھینچا ہے بڑے عجیب انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ آگے دائیں ان کے نور چل رہا ہوگا. وہ لوگ جو دنیا سے نور کما کے لے جائیں گے، نور جما کے لے جائیں گے، نور بچا کے لے جائیں گے، ان کے لیے حشر کے میدان میں آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا. اور جن کے پاس نور نہیں ہوگا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ ان کا بھی بیان کرتے ہیں کہ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہائی ویز پر کبھی کبھی ہیڈ لائٹ چلی جاتی ہے، آدمی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی، تو اپنے پاس تو روشنی نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں دوسرے کی گاڑی کی روشنی میں چلاتے ہیں. اب دوسرے کی گاڑی اس میں تو روشنی ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ نکلتا ہے تیز، یہ اس کی گاڑی کے پیچھے تھوڑا سا چلے، لیکن وہ اتنا تیز نکل گیا کہ یہ پیچھے رک گئے، ٹھہر گئے. پھر اور ایک گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک آئے تو پھر سے تھوڑی دیر چلتے ہیں ذرا تیز، پھر رک جاتے ہیں. تو ایسا گاڑی کے انتظار میں جی وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتے ہیں. تو یہی مثال گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی کہ حشر کے میدان میں روشنی والے تیز چل رہے ہوں گے، جن کے پاس روشنی نہیں وہ لوگ جی رکیں گے، روشنی والے کا انتظار کریں گے، اس کے ساتھ 2 قدم چلیں گے، لیکن وہ آگے نکل گیا تو یہ پھر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں گے، کسی اور روشنی والے کا انتظار کریں گے. وہ آیا اس کے ساتھ 2 قدم چلے، پھر رک گئے، پھر ٹھہر گئے، پھر کسی کا انتظار. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس پریشانی کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو کر جن کے پاس روشنی ہوگی ان کو پکار کے کہیں گے انظرونا، ارے تھوڑی دیر رکو نا، نقتبس من نورکم، یا تو ہم آپ کی روشنی میں سے تھوڑی سی روشنی ہم بھی لے لیتے ہیں، ذرا روشنی ہمیں دے کے چلے جاؤ، نہیں تو ذرا آہستہ آہستہ چلو، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. تو جب وہ کہیں گے انظرونا، تو وہ جو روشنی والے ہیں وہ روشنی والے آگے بڑھیں گے، یہ پیچھے رہیں گے. اتنے میں ایک آواز آئے گی، قرآن کے تقیلا ایک آواز آئے گی، اور اس آواز میں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ارے پیچھے دیکھو پیچھے روشنی مل رہی ہے، پیچھے دیکھو پیچھے روشنی مل رہی ہے. وہ ایسے پیچھے مڑیں گے جی روشنی دیکھنے کے لیے، وہ روشنی والے آگے بڑھ جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑا کر دی جائے گی اور اس دیوار میں دونوں کو فاصل کر دے گی، الگ الگ کر دے گی، روشنی والے ادھر ہو جائیں گے، اندھیرے والے ادھر ہو جائیں گے۔ وہ جو کہا گیا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا کہ پیچھے مڑ کے دیکھو پیچھے روشنی مل رہی ہے، وہ پیچھے حشر میں نہیں مل رہی ہے، وہ دنیا میں مل رہی ہے، وہ یہاں مل رہی ہے جی، کہ یہاں وہ روشنی بٹ رہی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ حضرت ابراہیم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں جی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو اپنے سے بہت دور سنگلاخ وادیوں میں لے جا کے چھوڑ دیا ہے جی۔ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دی ہے، بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی محنتیں، بڑی بڑی قربانیاں حضرت ابراہیم نے دی ہیں، ہمیں اتنی نہیں دینی ہے، لیکن جو حکم خداوندی کے پورا کرنے میں رکاوٹ آئے اس رکاوٹ کو رکاوٹ بننے نہیں دینا ہے، ان رکاوٹوں کو پار کرنا، عبور کرنا اور اس کو پار کر کے حکم خداوندی ادا کرنا کہ نماز فجر، دن کی 5 نمازیں۔ حضرت اللہ جل جلالہ من والہ نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہتے ہیں هو اجتباکم، آپ سب چنے ہوئے ہو جی، آپ سب جی چنے ہوئے ہو، آپ کو چن کر الگ کیا گیا ہے اور آپ کو سیلیکٹ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے، یہ آپ کو سیلیکٹ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی نظر محبت مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، انسانیت کی اس بہت بڑی بھیڑ میں جی اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے، جنت اور جہنم میں جانے والوں کے درمیان میں عدد کے اعتبار سے جی کتنا فرق ہوگا، ہم جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے، جہنم میں جانے والے کتنے ہوں گے، یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دونوں کے درمیان میں اگر کمپیر کر کے دیکھا جائے کہ ان کا عدد کتنا ہے اور جنت میں جانے والوں کا عدد کتنا ہے، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ سمجھیے ایک کالی گائے، اس کالی گائے کے اوپر ایک سفید ٹپ کا، ایک سفید سا داغ یا سفید گائے اور اس کے اوپر ایک کالا سا ٹپ کا، ایک کالا سا داغ، تو یہ جو چھوٹا سا داغ ہے یہ داغ جنت میں جانے والے ہیں اور وہ جو پورے کا پورا رنگ ہے وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو آپ تصور کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے جی، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس پوری انسانیت میں سے تمہارے دلوں پر نظر ڈال کر تم کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، آپ سیلیکٹڈ ہو جی، آپ کو اللہ نے پسند کیا، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو مشقت سمجھتے ہو، ارے کون سا کام مشکل کا ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی کام تمہارے لیے مشکل کا رکھا ہے جی، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہی تو پڑھنی ہیں، سال میں 1 مہینہ ہی تو روزہ رکھنا ہے جی، 100 روپے کما رہے ہو تو 100 روپے میں سے 2.5% جی وہ اتنا ہی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی، کون سا بہت بڑا وزن ہے، زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، وہ بھی ان کو کرنا ہے جن کے پاس وسعت ہو، فراخی ہو، سہولت ہو، اور باقی اپنی زندگی گزارو، بیوی کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو، کماؤ، کھاؤ، پیو جی، اچھی زندگی گزارو، تمہیں کہاں روکتے کون ہے؟ بس اتنا یاد دلایا جاتا ہے کہ جہاں رہو وہاں 2 باتیں یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا مالک ہے، کہ میرا مالک اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں جی، میں اپنی من مانی من موجی جی چاہی نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے حکم کا پابند بن کے زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہاری زندگی میں تمہارے دین میں کہاں تنگی رکھی ہے، کہاں کون سا بہت مشکل، بہت بھاری، بہت وزن کام ہم نے تمہارے اوپر لگایا ہے؟ ارے دیکھ کے بولو، بتاؤ
کوئی بہت مشکل کام تمہیں دکھائی دے رہا ہو تو سناؤ اللہ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کچھ نہیں رکھا, بہت آسان سہولت والے عمل رکھیں. کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو جی. بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو جی. لیٹ کے نماز ادا کر لو. اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے, سہولت دی ہے, مشقت نہیں رکھی ہے جی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین. یہ هو سماکم المسلمین, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے جی. تمہیں جو مسلمان کا نام ملا یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ملا ہے, یہ نام تمہیں اللہ نے دیا ہے, اللہ کی طرف سے نام ملا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے میں پہلا مسلمان ہوں. تو جو پہلا مسلمان ہے اس کی زندگی کو دیکھو, اس کی زندگی میں اسلام کہاں کہاں دکھائی دے رہا ہے, اسلام کس طرح سے جی مہک رہا ہے, چمک رہا ہے. یہ اسلام تمہاری زندگی میں بھی مہکنا چاہیے, یہی اسلام کی چمک تمہاری زندگی میں بھی دکھائی دینا چاہیے. اسلام عقیدے کا بھی نام ہے کہ اسلام کے معنی ہیں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا, اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, اور اللہ کے رسول کے سوا زندگی میں کوئی اور راستہ جی کامیابی کا نہیں ہے. دنیا میں جتنے لوگ دی وے آف سکسس دکھاتے ہیں کہ کامیابی کی راہ آپ کو بتاتے ہیں, ہر ایک کی دکھائی جانے والی کامیابی کی راہ ہلاکت کی طرف لے جائے گی. صرف ایک راہ ہے, صرف ایک راستہ ہے دنیا میں کامیابی دلانے والا, اور وہ راستہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ بتاتا ہے آپ تاجر ہو تجارت میں کامیاب ہو سکتے ہو, حضور نے بتایا ہے. آپ ملازم ہو ملازمت میں کامیاب ہو سکتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آپ کاشتکار ہو تو کاشتکاری میں کامیاب ہو سکتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. فیلڈ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا چھوڑ کر جی دین میں آ جانے کا مطلب مسجد کا کونا پکڑنا نہیں ہے, مسجد کے کونے میں رہ جانا نہیں ہے, بلکہ زندگی سب کے ساتھ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پوچھا رسول اللہ کا عمل کیا ہے. حضرات ازواج مطہرات امہات المومنین ہماری ماؤں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں, نماز پڑھتے بھی ہیں. آپ جس موقع پر رات کے جس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے. جس حصے میں آپ رسول اللہ کو آرام کرتا ہوا دیکھنا چاہو آپ کو وہ بھی ملے گا. رات کے شروع حصے میں کبھی حضور آرام کرتے ہیں, کبھی رات کے شروع حصے میں نماز پڑھتے ہیں, کبھی درمیانی حصے میں نماز پڑھتے ہیں, کبھی درمیانی حصے میں آرام کرتے ہیں, کبھی رات کے آخری حصے میں جی نماز پڑھتے ہیں, کبھی رات کے آخری حصے میں آرام کرتے ہیں, کبھی جو ہے پوری رات جی آپ جو ہے جی پوری رات نماز میں گزار دیتے ہیں, کبھی رات کا بڑا حصہ آرام کر کے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ آپ کا عمل ہے. آپ روزہ جی کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کبھی روزہ آپ نے رکھنا شروع کیا تو کنٹینیوس تسلسل سے روزہ رہتے ہیں, اور آپ چھوڑ دیے تو ازواج مطہرات اماں جان کہتی ہیں رسول اللہ ایسا روزہ چھوڑ دیتے ہیں لگتا ہے آگے روزہ نہیں رکھیں گے. جی اس طرح سے حضور کبھی روزہ بھی رکھتے ہیں چھوڑتے بھی ہیں. آپ نے شادی کی ہے, آپ کے بچے ہیں. وہ جو صحابہ آئے تھے وہ جذباتی تھے, جوشیلے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر سن کر حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا کانہم تقالو, جی انہوں نے کم سم کہا بہت تھوڑا عمل ہے, رسول اللہ کے لیے کافی ہے, اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں, تھوڑا سا بھی چل جائے گا, لیکن ہمارے لیے اتنا تھوڑا نہیں چلے گا, ہمیں تو زیادہ کرنا پڑے گا. اس لیے کسی نے کہا رات بھر نہیں سوؤں گا, کسی نے کہا زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, کسی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا, میرے بچے نہیں ہوں گے. یہ سارے فیصلے کر کے اٹھے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا کے کہا
تمہیں نبی میں عمدہ نمونہ نہیں ملتا؟ اللہ کے رسول سے بہتر نمونہ تمہیں کون دے سکتا ہے؟ حضور جب زندگی میں سارے اعمال کر رہے ہیں تو تمہیں بھی وہ سارے اعمال کرنا چاہیے. یہی اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں. اس لیے اسلام عقیدے کا بھی نام ہے، اور پھر اسلام عمل کا بھی نام ہے، اور اسلام اخلاق کا بھی نام ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے کلمہ بھی سکھایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی بتایا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ موقع پر آپ سے پوچھا جاتا مسلمان کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. آپ سے پوچھا گیا مسلمان کون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام. لوگوں کو کھانا کھلانے والا، لوگوں کو سلام کرنے والا، یہ مسلمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان کون، تو آپ نے فرمایا ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اگر اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگو تو پھر تم مسلمان بن جاؤ گے. تو اسلام ان سب کا نام ہے، یہ سب چیزوں کا مجموعہ گلدستہ اسلام ہے. اس لیے بزرگوں، حضرت ابراہیم کی زندگی کی جو سنت ہم نے ادا کی اور اس کو پورا کیا، اور ماشاءاللہ جذبہ ہمارے اندر قربانی کے موقع پر بھرا ہوا تھا کہ جانور قربان کریں گے، لائیں گے، ذبح کریں گے. تو یہ جو جذبات ہمارے اندر تھے، انہی جذبات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ابراہیمی مسلمان بنے، حضرت ابراہیم کے جیسے مسلمان بنے کہ دین کے لیے تھوڑی سی مشقت، ذری سی قربانی، جھوٹ بولنے سے رک جانا. تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی مشقت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ دھندا مندہ پڑ گیا، ذرا سا کاروبار میں نقصان ہو گیا، لیکن نقصان نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ، رسول اللہ کا وعدہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ ہی نجات اور برکت دیتی ہیں، اور جھوٹ ہلاکت اور نحوست لاتے ہیں. اس لیے جہاں جہاں ضرورت پڑے، موقع پڑے، امتحان ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم کے امتحان ہوئے، ہم بھی ابراہیمی ہیں تو ہمارا بھی امتحان ہوتا رہے گا. ہم سے بھی الگ الگ میدانوں میں، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ فیلڈز میں اللہ تعالی ہمارے سے بھی امتحان لیتے رہیں گے. اگر ہم حضرت ابراہیم کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اور انہی کی ملت کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی طرح سے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا، سچ کو اپنانا ہوگا، احکام خداوندی کو اپنانا ہوگا. اپنی زندگی کو خواہشات کے ڈگر پر نہیں، منمانی اور جی چاہی کی راہ پر نہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کے تابع بنانا ہوگا. یہی وہ سبق ہے جو حضرت ابراہیم نے ہمیں دیا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکھائے گئے، دکھائے گئے، دیے گئے سبق کو یاد رکھنے، زندگی اسی راہ پر چلانے اور آگے بڑھانے کی مجھے آپ کو